بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزمرہ کی دعائیں ہیں۔ بیدار ہوتے ہوئے کیا دعا کرنی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے، اس دعا میں بڑی گہرائی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو اس کا سونا گویا موت کی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العزت نے فرمایا هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ذات ہے جو رات کو تمہیں وفات دیتا ہے، یعنی تمہیں قبض کر لیتا ہے۔ انسان کی حالت جو سوتے ہوئے ہوتی ہے بہت زیادہ موت سے مشابہ ہوتی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نیند کی کیفیت میں انسان موت کی کیفیت کو پا سکتا ہے کہ موت میں سانس نہیں آتی اور نیند میں سانس آتی رہتی ہے، اعضاء ورک کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سونے کے بعد اٹھتے ہوئے کی، اس میں بھی اسی کی یاد ہے، یعنی جب اپنی موت کے بعد دوبارہ جی اٹھیں گے، جب ہمیں جمع کیا جائے گا۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے، جو انسان فجر کے وقت سو کر اٹھنے کے بعد یہ دعا کرتا ہے تو اس کے ذہن میں جانے کی بات جم جاتی، لیکن تب جمتی ہے جب شعوری طور پر پڑھتا ہے۔ تو بیدار ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ مسلم کی روایت ہے 6887 اور بخاری کی روایت ہے 6312۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں مار کر زندہ کیا، یعنی سلا کر جگایا، کیونکہ سونا بھی ایک طرح کی موت ہے اور اسی کی طرف اٹھایا جانا یعنی لوٹنا ہے۔ سوتے ہوئے کی دعا ہے بسمک اللہم اموت و احیا، یہ مسلم کی روایت ہے 6887۔ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں۔ اسی طرح سے ٹوائلٹ جاتے ہوئے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بخاری کی روایت ہے 142۔ اے اللہ، میں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ ٹوائلٹ سے نکلتے ہوئے کی دعا ہے غفرانک۔ ترمذی کی روایت ہے 7، ابو داؤد کی 30۔ اے اللہ، میں تیری بخشش چاہتا ہوں۔ نیا کپڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ رحمت عطا کریں تو اس کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، نعمت ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی بلیسنگز کتنے ہی لوگوں پر ہوتی ہیں لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ نئے کپڑے پہن کر کیا کریں، کہاں جائیں۔ نئے کپڑے پہن کر دعا کر لیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ نئے کپڑے پہننے کی دعا ہے اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے 4020۔ اللہ، تیرے ہی لیے تمام تعریف ہے، تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں۔ کتنی گہرائی ہے رسول اللہ کے فہم میں کہ اللہ، یہ جو میں نے نیا کپڑا پہنا نا، اس سے یا اللہ جو بھلائی ملنی ہے میں تجھ سے اس بھلائی کا بھی سوال کرتا ہوں، اور اس کام کی بھلائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے اور اس کام کے شر سے جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ جب کوئی خود نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا کرے، اور اگر کسی اور کو دیکھے اس نے نئے کپڑے پہنے ہیں پھر کیا کرے؟ اسلام وہ دین ہے جس نے ہر معاملے کی رہنمائی کی ہے کہ جب کوئی نیا کپڑا پہنے تو یوں دعا دیں۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے تبلی ویخلف اللہ تعالی۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 4020۔ تم اس کو بوسیدہ کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے اور عطا فرمائے، یعنی اتنا پہنو، بوسیدہ کر دو اور اللہ تمہیں اور بھی کپڑے عطا فرمائے۔ اور ایک اور جو دعا ہے وہ بہت ہی پیاری، البس جدیدن و عش حمیدن و مت شہیدا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 3558 نمبر پر۔ تم نیا کپڑا زیب تن کرو
قابل ستائش زندگی گزارو، بہت پیاری زندگی گزارو، یعنی صرف کپڑے ہی اچھے نہ پہنو، ساری زندگی اچھی گزارو اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ اس میں اگرچہ نئے کپڑے نہ ہوں لیکن کتنی گہرائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم میں کہ ایک کپڑے کے ساتھ کس کس چیز کو جوڑ دیا، کتنے مسلمانوں کے تعلق میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ نئے کپڑے پہنو اور قابل ستائش زندگی گزارو، بہت عمدہ زندگی گزارو، قابل تعریف زندگی گزارو اور شہادت کی موت حاصل کرو۔ اتنی خوبصورت دعا ہے۔ دعا ہے کھانا شروع کرنے کے وقت کی، بسم اللہ۔ ترمذی کی روایت ہے 1858، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اگر بھول جائیں تو بسم اللہ فی اولی و آخری۔ ترمذی کی روایت ہے 1858، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اس کے شروع اور اس کے آخر میں۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ بخاری کی 5458 نمبر اور ترمذی کی 3456 نمبر روایت ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ اور بابرکت، جس کو کافی نہ سمجھا گیا کہ یہ آخری کھانا ہے، نہ ہی اسے ودا کیا گیا ہے، اب مزید کی ضرورت نہیں، اور اے ہمارے رب نہ ہی اس سے بے پرواہی کی جا سکتی ہے۔ دودھ پینے کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترمذی کی روایت ہے 3455 نمبر پہ، اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما۔ اپنے میزبان کو یوں دعا دیں اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2042 نمبر پر، اے اللہ تو نے ان کو جو رزق دیا اس میں ان کے لیے برکت فرما اور ان پر رحم فرما۔ افطاری کروانے والے کو یوں دعا دیں افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے 3854، روزہ دار تمہارے پاس افطار کرتے رہیں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور تمہارے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں۔ کتنی پیاری دعا ہے نا۔ اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، کھانا کھلانا بھی افضل عمل اور دعا دینا کتنا پیارا عمل ہے نا۔ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، کتنا پیارا دین ہے۔ روزہ دار گالی دینے والے کو کیا کہے انی صائمن، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ مسلم کی روایت ہے 1151۔ مجلس سے اٹھتے ہوئے کی دعا ہے، میں سے کئی دعائیں آپ کو پہلے سے آتی ہیں اور ایزی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترمذی کی روایت ہے 3433، پاک ہے تیری ذات اے اللہ تیری تعریفوں کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ گھر سے نکلنے کی دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اسی پر میں نے توکل کیا ہے اور اس کے سوا کسی کے پاس ہٹانے اور کام کرانے کی طاقت نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ ابو داؤد کی روایت ہے 5096۔ اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور گھر سے نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی ہم باہر نکلے اور اپنے رب پر ہی ہم نے بھروسہ کیا۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کی دعا ہے بسم اللہ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے 771،
والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ترمذی کی روایت ہے 314۔ یہ دعا یوں ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو۔ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسلم کی روایت ہے 713، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے کی دعا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل و عنایت کا سوال کرتا ہوں۔